جاہلوں کے سامنے کسی مدعا کے ثبوت کے لیے خاموشی بہتر ثبوت ہے۔ میں بھی خاموش رہنا چاہتا ہوں، لیکن میری مستی بے ارادہ میرا منہ کھول دیتی ہے، جیسے چھینک یا جمائی سے بے ارادہ منہ کھل جاتا ہے۔ جو بندہ باطنی بصیرت سے خالی اور ظاہر بھی ہے، اس کو تمام عالم میں صرف ظاہر نظر آئے گا۔ بیل اگر بغداد میں پہنچے گا تو وہاں بھی اس کو خربوزے کے چھلکوں کے علاوہ کچھ نظر نہ آئے گا۔ کوشش قدرت کی عطا کی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا نام ہے، اور تیرا جبری ہونا اللہ کی نعمتوں کا انکار ہے۔ نعمت کا شکر ادا کرنا نعمت کو بڑھائے گا، اور نعمت کا کفران نعمت کو تیرے قبضے سے نکلا دے گا۔ اپنے آپ کو مجبور سمجھنا سو جانا ہے، راستہ میں نہ سو جب تک تو اس درگاہ کو نہ دیکھ لے۔ بیماری میں اسرت اور عاجزی ہوتی ہے جو عین بیداری ہے۔ جب تو بیمار ہوتا ہے تو گناہ سے توبہ کرتا ہے، گناہ کی برائی تجھ پر کھل جاتی ہے، اور تو ہر اس پر آنے کا ارادہ کر لیتا ہے۔ یاد رکھ، تیری بیماری تجھے ہوش و بیداری بخشتی ہے۔ اس راز کے طالب یہ حقیقت جان لے کہ جس کو درد ہے اس کو پتہ مل گیا۔ اگر رات نہ ہوتی تو کمائی کے لالچ میں تم ہر وقت مصروف کار رہ کر بدن کو تباہ کر لیتے۔ رات انسانوں کے لیے اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ بعض اوقات راستہ صاف نظر آتا ہے، لیکن اس کے نیچے جال ہوتا ہے۔ یہ نفس ایک دوزخ کی مانند ہے، ایدھا کی مانند ہے کہ وہ دریاؤں سے بھی نہیں بھرتا۔ 7 سمندر پی لے پھر بھی اس کی سوزش کم نہ ہو۔ اس دوزخ میں پتھر اور سنگ دل انسان ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ جب موت قریب آتی ہے تو بدن کے 3 اعضاء کانپنا شروع ہو جاتے ہیں: پاؤں کی تلیاں، دل اور زبان۔ اچھے صوفی کے لیے جو کچھ گزر گیا وہ ناقابل ذکر ہوتا ہے، جبکہ اس کا فکر اس کے حال میں مشغول ہوتا ہے، اس کے ذہن میں انجام کا فکر بھی نہیں آتا۔